کس منہ سے پیش ہوں؟ قاضی فائز عیسیٰ آپ کی نظر میں کیسے ہے؟ کیونکہ ہر جج کے بارے میں عوام ایک رائے رکھتی ہے. زمانے کا بدبخت ترین کردار، زمانے کا گندا کردار، زمانے کا عدلیہ میں عدل کا کلم کلا استحصال کرنے والا بدبخت تھا وہ. میرا یہ کہ عمران خان صاحب ہے. ہمارے بچے، ہمارے علماء ان کے لیے حاضر ہیں. اچھا سر، کسی وقت میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی علماء سے کہ یہ علماء جتنے بھی ہمارے سر کے تاج ہیں اور یہ ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے. تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سب کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حق اور سچ پہ کھڑے ہیں؟ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان اونچی اڑان جا رہا ہے، تو اونچی اڑان کون سی ہے؟ ذرا کائنڈلی بتا دیں. پھر وہ اونچی اڑان پتہ نہیں کوئی زمین کی طرف منہ کر کے آ رہے تھے، اور اگر وہ والا پتھر رکھ لے تو ان کی بھی مہربانی ہوگی، ہماری بھی جان چھوٹ جائے، قوم کی بھی جان چھوٹ جائے. صحیح طرح کا پتھر رکھ لے اور صحیح طرح دبا کے دل پر رکھ لے تو معاملہ ٹھیک ہے. اچھا، یہ بڑا پتھر آپ شہباز شریف صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کے لیے؟ تاریخ میں ایسا ہوا کہ کسی لیڈر کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ رکھی جائے، ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ہو؟ کس کے دور میں آپ نے دیکھا؟ ذرا مجھے گائیڈ کریں، نئی نسل کو گائیڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، اس وقت ہم اڈیالہ جیل کے باہر، آپ کو بہت بڑی تعداد یہاں ایم این ایز ایم پی ایس کی موجود ہے، اور اس وقت میرے ساتھ ایکس منسٹر، ویسے تو میں نے ان کو ایڈوانس میں کہہ دیا تھا کہ آپ کے ضلع سے سی ایم بن چکے ہیں تو آپ کی منسٹری کچھ خطرے میں لگ رہی ہے، اور ایسا ہی ہوا. ویسے صحیح ہے پیش گوئی؟ بالکل جناب، آپ کی ہر پیشن گوئی ٹھیک ہے. اچھا کائنڈلی سر یہ بتائیے. اور میرا تو یہ رائے ہے کہ جو حق پر ہو، جو سچ پر ہو، اور جو صحیح طور پر اس قوم کی ترجمانی کر رہا ہو، جیسے عمران خان صاحب ہے، ہمارے بچے، ہمارے علماء ان کے لیے حاضر ہیں. اچھا سر، کسی وقت میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی علماء سے کہ یہ علماء جتنے بھی ہمارے سر کے تاج ہیں اور یہ ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے. تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سب کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حق اور سچ پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں، ہر دور میں علماء سو بھی ہوتے اور علماء حق بھی ہوتے ہیں، اور علماء سو کو اللہ کے رسول نے زمین پر بدترین مخلوق قرار دیا تھا، اور علماء حق کو انبیاء کا وارث کہا تھا. اب وہ اس قوم کو فیصلہ کرنا ہے اس وقت میں، اور کہ کون حق کے راستے پر کھڑا ہے، کون حق اور سچ کا ساتھ دے رہا ہے. خواہ آپ مظلوم ہو، خواہ آپ کمزور ہو، لیکن آپ کا راستہ حق اور سچ ہو، اور آپ کا کھڑا ہونا حق اور سچ کے ساتھ ہو. الحمدللہ میرا تو ایمان ہے کہ میں نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے وہ حق بھی اور سچ بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حق اور سچ پر ہیں، اور اسپیشلی شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی 1 روپے پیٹرول وہ مہنگا کرتے ہیں تو بہت بڑا پتھر دل پہ رکھتے ہیں اور پھر مجبوراً وہ کرتے ہیں. سر وہ میمز تو بنی ہے کہ وہ ٹرک پہ پتھر لے جا رہے تھے، اور اگر وہ والا پتھر رکھ لے تو ان کی بھی مہربانی ہوگی، ہماری بھی جان چھوٹ جائے، قوم کی بھی جان چھوٹ جائے. صحیح طرح کا پتھر رکھ لے اور صحیح طرح دبا کے دل پر رکھ لے تو معاملہ ٹھیک ہے. اچھا، یہ بڑا پتھر آپ شہباز شریف صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کے لیے؟ دونوں رکھ لے حضرت، ہمارے لیے سب دونوں کے لیے ٹھیک رہیں گے. دونوں بڑے بڑے پتھر تلاش کرے اور وہ رکھ لے. وہ جو کہتے تھے نا کہ دل نہیں ہلا، رات کو آپ نے بم گرایا، ابھی ان کے دل ول نہیں ہے، یا اس وقت صرف دل ہوتے تھے. اور اگر وہ دل ہے تو اس پر پتھر کس کام کے یار؟ اتنے پڑے پتھر وہ اٹھا لے، ہم لے آئیں گے آپ کے دل پر رکھ لیں. آپ شہرہ کے ایک ایم پی ہوا کرتے تھے اختیار ولی صاحب، اگر آپ کو یاد ہے تو وہ پیڑ پہ پتھر باندھ کر آئے تھے شاید. ہاں، وہ کدھر ہیں؟ وہ اس کو تلاش کرنا چاہیے. اختیار ولی صاحب کے لیے میں سائیکل بھی لے دیتا ہوں، اور 2-3 پتھر بھی میں تلاش کر لیتا ہوں، خود ہی باندھ لوں گا. اور حضرت روزانہ نوشہرہ اسلام آباد سائیکل پر آیا کرے، جہاں خوشامد کرنی ہو اس جگہ بھی سائیکل پہ جایا کرے، واپس بھی سائیکل پہ آیا کرے، تاکہ تھوڑی سی تو یکجہتی ہو. آج ان کے پاس وفاقی وزیر کا سٹیٹس ہے، یعنی کہ مشیر ہے، یہ میرے خیال میں کوارڈینیٹر ہے، وہ اختیار ہے، یعنی کہ ان کے پاس اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ کر لے. اگر اس وقت ہمارے اوپر کر رہے تھے اور کچھ پیسوں کے اضافے سے اور اس سے آدھی قیمت پر، تو آج کل تو بڑا حق ہے ان کا، وہ کر لے اور ٹھیک ٹھاک کر. اچھا، یا تو پتہ نہیں یہ موجودہ حکومت والے کہتے ہیں کہ شاید آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کا یہ جملہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان اونچی اڑان جا رہا ہے، تو اونچی اڑان کون سی ہے؟ ذرا کائنڈلی بتا دیں. پھر وہ اونچی اڑان پتہ نہیں کوئی زمین کی طرف منہ کر کے اس کو وہ اونچا کہیں گے. لیلا نظر آتی ہے، نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، الفت میں ہر ایک چیز الٹا نظر آتا ہے. شاید یہ اڑان ہے جو ہمیں اونچی اڑان حضرت ہم نے تو نہیں دیکھی آج تک. اونچی اڑان پرندوں کی ہوتی ہے، ملک کی تو نیچے کی طرف جا رہے ہیں، ہم ڈی ویلیو ہو رہے ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غریب آدمی کا جینا دوبر ہو گیا ہے. اچھا سر یہ بتائیں، علیمہ جی نے تمام ایم این ایز ایم پی ایس کو کال کی ہے کہ وہ تمام ایم پی اے ایم این ایز آ جائیں، تو بہت بڑی تعداد ہے. آپ ڈر کی وجہ سے آئے یا خان صاحب کے پیار میں؟ میں نے ابھی تک 2-3 گھنٹے ہو گئے، لیکن میں نے ابھی علیمہ باجی کو دیکھا بھی نہیں ہے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے. میں خان صاحب کے لیے آیا ہوں، شاید علیمہ باجی سے ملاقات بھی نہ ہو، لیکن خان صاحب کے لیے آیا ہوں.
اور ہر دفعہ آتا ہوں. ہمیشہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا میری ویسے اپنے دل کی محبت سے. اچھا یہ کائنڈلی تھوڑی سی فیور کریں, آپ نے تاریخ بھی اسٹڈی کی ہے, جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے, ایسا کبھی تاریخ میں ایسا ہوا کہ کسی لیڈر کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ رکھی جائے, ان کی بہنوں کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ہو, کس کے دور میں آپ نے دیکھا؟ ذرا مجھے گائیڈ کریں, نئی نسل کو گائیڈ کریں. دیکھیں اس طرح کا قید تنہائی شاید ہسٹری میں کسی دور میں پرانے زمانے میں کسی چنگیز خان, ہلاکو خان یا ہٹلر کے دور میں ہوئے ہو ایسے قید تنہائی, یا کہ جس میں یعنی بھٹو صاحب کو اگر پھانسی بھی دی گئی تو اس سے پہلے بیٹی کی ملاقاتیں ہوتے رہی ہے, ان کی بیوی کی ہوتی رہی ہے. ہمارے ہاں یہ ہمارا کیا قصور ہے؟ اور ایک قیدی کا یہ حق ہے خدا کے لیے. اگر ہم ان کے بعض لوگ کہہ رہے کہ افواہ ہے, صحت ٹھیک ہے, اب جانے دے, ڈاکٹر کو جانے دے, فیملی کو جانے دے, وہ باہر آ جائے, خان صاحب کی صحت ٹھیک ہو تو فبیا ہم مطمئن ہو جائیں گے. لیکن نہ جانے کا مطلب یہ کہ آپ کس پالیسی پر عمل پیرا. اچھا تھوڑی سی ہماری یہ فیور کر دیجئے, آپ چونکہ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں, آپ سمجھتے بھی ہیں, یہ کائنڈلی بتا دیں کہ جج جو بنتا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جب وہ جج کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو وہ انصاف کرے تو کس طرح کرے, یا موجودہ جو ججز ہیں آپ ان سے مطمئن ہیں؟ موجودہ ججز کا جو حالت ہے, میرے خیال میں اگر پچھلے سینکڑوں سال کی تاریخ میں چلے جائے تو بھی شاید اس طرح کے عدلیہ کا گدلا اور گندا نظام شاید نہ ہو, کہ جس میں یہ ہسٹری میں نہیں ہوا ہوگا کہ ملزم کہہ رہا ہو کہ جناب میری ٹرائل کر دے, اور وہ ٹرائل نہ دے رہے ہو, وہ تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہو, اور اسی طرح وہ نظام چلتا رہا. اور عدل کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اللہ کی حاکمیت پر آپ کو زمین پر حاکم بنایا جاتا ہے, اور اگر آپ اس میں خیانت کرتے ہیں تو یہ تو پوری روح زمین کی لعنتیں سمیٹنے کے مترادف ہے. دین کا اس کے بارے میں بہت سخت سٹانس ہے. اللہ کے حضور میں جب یہ پیش ہوں گے, بیسیکلی رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ, اگر آپ منسٹر ہیں کوئی اس سے بڑھ کر ہے, آپ تو کیا کہتے ہیں, اس کی تشریح کس طرح کریں گے؟ دیکھیے رعیت کے بارے میں ہر آدمی مسئول ہے, یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اور جب جج اور قاضی کے کرسی پر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں بہت ساری بڑھ جاتی ہے. میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کے صاحبزادے کو رجم کیا جا رہا تھا تو ان کو بتا رہے تھے کہ بیٹا جاؤ اللہ کے رسول کو کہہ دینا آپ کا غلام عمر آپ کے راستے پر چل رہا تھا. جب یہ حالت ہو اور کوڑے برسا رہے ہیں ان کے بیٹے پر, اور حکمران بیٹا ہو, اگر یہ حالت خلفائے راشدین میں ہے تو خدا کے لیے آپ بھی ججز کی کرسی پر بیٹھے, قاضی کی کرسی پر بیٹھے, قاضی القضاء کی کرسی پر بیٹھے, آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہے. رات کو آپ اپنے بچوں کے سامنے میرا نہیں خیال کہ کس منہ سے پیش ہوں. قاضی فائز عیسیٰ آپ کی نظر میں کیسے ہے؟ کیونکہ ہر جج کے بارے میں عوام ایک رائے رکھتی ہے. زمانے کا بدبخت ترین کردار, زمانے کا گندا کردار, زمانے کا عدلیہ میں عدل کا کلم کلا استحصال کرنے والا بدبخت تھا وہ. میرا یہ کہنا. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ موجود تھے ایکس منسٹر عدنان قادری صاحب, بہت شکریہ. ناظرین اکرام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر آج تعداد بہت زیادہ ہے, جیسے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی کال تھی تمام MNAs MPs کے لیے کہ آپ نے عمران خان صاحب کی بہنوں کے لیے نہیں آنا بلکہ آپ نے اپنے لیڈر عمران خان کے لیے آنا ہے. تو آج ماشاءاللہ تعداد کچھ زیادہ لگ رہی ہے, MNAs MPs کی کثیر تعداد اس وقت یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے.